I worked for the British Foreign Office. I became a British ambassador. I was a British diplomat for 20 years. I was always very patriotic to be British. مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار سفیر بنا اور میں اپنی گاڑی میں روانہ ہوا جس پر یونین جیک لہرا رہا تھا تو فرتے جذبات سے مجھے گلے میں گانٹھ محسوس ہوئی. یہ فخر کا لمحہ تھا. I had a lump in my throat. It was a proud moment for me. It was only 6 months after that. اس کے صرف 6 ماہ بعد میرے علم میں آیا کہ مجھے جس ملک میں سفیر بنا کر بھیجا گیا ہے وہاں برطانیہ اور امریکہ بندوں کو اس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں کہ انہیں اذیتیں دی جائیں. ان میں سے کچھ کی اس تشدد کی وجہ سے موت بھی ہو گئی. Changed. It was at the same time, about a month later, we invaded Iraq. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا نقطہ نظر تبدیل ہو چکا ہے. اس کے 1 ماہ بعد ہم نے عراق پر سیکورٹی کونسل کی اجازت کے بغیر قبضہ کیا. نہ صرف سیکورٹی کونسل کی مرضی کے خلاف بلکہ ہمیں یہ علم تھا کہ اگر معاملہ وہاں گیا تو ہمیں مخالفت میں ووٹ ملے گا. مجھے بطور برطانوی سفیر وہ تمام میموز دیکھنے کو ملے جو اس فیصلے کو لینے کے لیے کیے گئے تھے. میں FCO یونٹ کا ہیڈ تھا جو عراق کے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو مانیٹر کر رہا تھا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ ایسے ہتھیار موجود ہی نہیں ہے. یہ غلطی نہیں تھی بلکہ یہ جھوٹ تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ برطانوی ہونے پر فخر کیا جائے. I think when we invaded Iraq, میرا خیال ہے کہ ہم نے جب عراق پر قبضہ کیا تو ہم نے بھی اقوام متحدہ کے ساتھ وہی کیا جو ہٹلر اور مسولینی نے لیگ آف نیشنز کے ساتھ کیا تھا. سچائی بمباری میں گم ہو گئی. اگر آپ لیبیا کی طرف دیکھیں تو وہاں بحران ہے. ہم نے اس پر بم برسائے. نیٹو نے اس پر بم برسا کر 15,000 لوگوں کو قتل کیا. ایسی بات جو آپ کو BBC پر کبھی نہیں بتائی جائے گی. BBC. And did we make it better? کیا ہم نے اسے بہتر کیا؟ نہیں. میں نے ازبکستان میں گیس کے معاہدے دیکھے جو عمران کے دستخط شدہ تھے. ایک کمپنی جس کا نام یونیکول اور اس کے مالکوں میں سے ایک جارج بش سینئر بھی ہے. یہ ایک بڑی گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے جو افغانستان سے قازقستان اور وہاں سے افغانستان اور بحر ہند تک جاتی ہے. اسی کی وجہ سے افغانستان کی جنگ لڑی گئی. طالبان اور اس کمپنی کے درمیان بات چیت ہوئی کہ طالبان اس منصوبے کے لیے سیکورٹی دیتے ہیں یا نہیں. And Unocal, to see if the Taliban would provide pipeline security. The person who held those talks was the consultant for Unocal. جس بندے نے بات کی اس کمپنی کا کنسلٹنٹ مسٹر کرزئی تھا. بعد میں جارج بش سینئر نے اس کنسلٹنٹ کو افغانستان کا صدر بنا دیا. یہ ان کا پلان B تھا. طالبان یہ کرنے کے لیے تیار نہ تھے اس لیے ان پر قبضہ کر لیا گیا. میں نے یہ تمام چیزیں اندر سے دیکھی ہیں. یہ وسائل پر قبضے کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کتابی یا خیالی باتیں نہیں ہیں. یہ ایک بدبودار نظام ہے. ویسٹ منسٹر بدبو دے رہا ہے. برطانوی حکومت بہت زیادہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ کتنے لوگ دوسرے ملکوں میں مارے جاتے ہیں. Westminster thinks the British government is deeply, deeply immoral. They don't care how many people they kill abroad if it advances them, and anybody who votes. اگر کوئی نام میں ووٹ دے تو وہ اسے نہیں چھوڑتے. ایک ایسی ریاست جو کہ دنیا کے لیے خطرہ ہے. ایک بدماش ریاست. ایک ایسی ریاست جس نے صرف اس لیے جنگ لڑی کہ کچھ لوگوں کو امیر بنایا جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں کہ یہ سب کچھ جان کر آپ نہ کہے بغیر ایک مہذب انسان کہلائیں. That's why I say it's not possible to be a decent person and vote no, and we shouldn't be ashamed to say that.